बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जनूबी एशिया की फ़िज़ाई हुदूद में इस वक्त एक बहुत बड़ी हलचल मच चुकी है। एक तरफ हिंदुस्तान ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी दिफाई डील का फाइनल खाका तैयार कर लिया है, जो हैरान कुन भी है और तशवीशनाक भी। तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की जानिब से भी एक ऐसा बड़ा जवाबी इक़दाम सामने आ रहा है जो सरहद के उस पार कई फिक्रमंदियाँ पैदा कर रहा है। आज के इस वीलॉग में हम समझेंगे कि आने वाले वक्त में दोनों ममालिक की फ़िज़ाई ताकत का तवाज़ुन किस तरफ झुकने वाला है। लेकिन दोस्तों, कल की वीडियो में जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब करने के बाद पहले 5 कमेंट किए थे, उनका जवाब वीडियो के आखिर में दिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं नई दिल्ली से आने वाली इस बड़ी खबर की। हिंदुस्तान ने फ्रांस से मजीद 114 राफेल लड़ाका तैयारे खरीदने के लिए 3,25,000 करोड़ रुपए की एक भारी भरकम तजवीज़ को ख़त्मी शक्ल दे दी है। अगर इस मंसूबे को ख़त्मी मंजूरी मिल जाती है तो हिंदुस्तान के पास राफेल तैयारों की कुल तादाद 176 तक पहुँच जाएगी, क्योंकि 36 राफेल तो पहले लिए गए थे, 22 नेवी के लिए भी लिए गए और अब 114 मजीद लिए जा रहे हैं। लेकिन इस सौदे का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि महज 22 तैयारे फ्रांस से तैयार हालत में दरामद किए जाएंगे, जबकि बाकी 90 से ज़्यादा तैयारे फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी की मदद से हिंदुस्तान के अंदर तैयार करने का मंसूबा है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान को आखिर अचानक इतनी बड़ी तादाद में राफेल तैयारों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। दोस्तों, इसकी असल वजह कोई बहुत बड़ी ताकत खड़ी करना नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के अंदर पैदा होने वाली एक मजबूरी भी समझी जा रही है। इस वक्त भारतीय फ़िज़ाइया में स्क्वाड्रन्स की तादाद गिर कर महज 28 रह गई है। बाज़ जगहों पर 30 भी बताया जाता है, जबकि अपनी सरहदों की निगरानी के लिए उन्हें कम से कम पाकिस्तान के लिए 42 स्क्वाड्रन्स की ज़रूरत है। अगर चीन को भी गिन लिया जाए तो हिंदुस्तानी माहिरीन ये कहते हैं कि उन्हें 64 की तादाद में लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन्स की ज़रूरत है, और इतने स्क्वाड्रन तो होने ही चाहिए, क्योंकि भारतीय माहिरीन के नज़दीक उन्हें हमेशा 2 फ्रंट्स के लिए तैयार रहना चाहिए, और उसके लिए इतनी बड़ी तादाद में लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन्स होने ही चाहिए। पुराने होते हुए रूसी मिग तैयारों के रिटायर्ड होने के बाद जो बड़ा खुला पैदा हुआ है, ये नया सौदा सिर्फ इस खुला को पूरा करने की एक बड़ी हिंदुस्तानी कोशिश भी है और अपनी ताकत में इजाफा करने का एक बड़ा कदम भी। हिंदुस्तानी दिफाई माहिरीन इस बड़े राफेल सौदे को हिंदुस्तानी एयरफोर्स की ताकत में ज़बरदस्त इजाफे से ताबीर भी कर रहे हैं और इस पर काफ़ी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नाजरीन, अब आते हैं तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ। क्या पाकिस्तान इस सूरत हाल से बेखबर है? बिल्कुल भी नहीं। दिफाई हलकों और बैनुल-अक़वामी मीडिया से अब ये खबरें शिद्दत के साथ सामने आ रही हैं कि पाकिस्तानी फ़िज़ाइया अपने J-10C बेड़े को 150 तैयारों तक ले जा सकती है। जब हिंदुस्तान मज़ीद 114 तैयारों की बात कर रहा है, तो पाकिस्तान की जानिब से अपने J-10C बेड़े को 100 से 150 तैयारों तक बढ़ाने की खबरों ने दिफाई माहिरीन को हैरान भी कर दिया है। कुछ हमारे हिंदुस्तानी दोस्त ये सवाल करते हुए नज़र आते हैं कि हिंदुस्तान तो एक बड़ा दिफाई बजट रखता है, पाकिस्तान से कई गुना बड़ा दिफाई बजट, इसलिए वो बड़ा सौदा भी कर सकता है और आगे चलकर भी करेगा। जबकि पाकिस्तान का दिफाई बजट छोटा है, वो किस तरह J-35 भी लेगा, कान तैयारे भी लेगा, यानी उनकी फैक्ट्रीज भी लगाएगा, जबकि JF-17 PFX को भी पाकिस्तान बना रहा है, उस पर भी पैसा लगाएगा और अब 100 से 150 J-10C तैयारे भी लेगा। तो आखिर ये सब एक छोटे बजट में कैसे मुमकिन होगा? तो इस पहेली का जवाब बड़ा सीधा है दोस्तों। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान का डिफेंस बजट तकरीबन 92 अरब डॉलर है, पाकिस्तान का बजट तकरीबन 13 अरब डॉलर है।
ہندوستان کا دفاعی بجٹ کافی بڑا ہے اور پاکستان کا بجٹ چھوٹا ہے، یہ بات سچ ہے، لیکن پاکستان کے اتحادی بڑے ہیں، یہ بھی ایک سچائی ہے جس کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ پاک سعودی اتحاد ہو چکا ہے اور سعودی عرب کا بجٹ 90 ارب ڈالر کو چھو رہا ہے اور جسے مزید بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کو دفاعی سودوں کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، جو بنانا ہے بناؤ، جو خریدنا ہے خریدو، جو لگانا ہے لگاؤ، بس پاک سعودی دفاع مضبوط ہونا چاہیے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، یہ سعودی عرب کا عزم ہے۔ دوسری طرف چین پاکستان کا یارانہ ایسا ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، یہاں بجٹ کی بات تو ہوتی ہی نہیں۔ چین کا کوئی ایسا ہتھیار نہیں کہ پاکستان اس پر انگلی رکھے اور وہ پاکستان نہ پہنچے، کیونکہ چین پاکستان کو اپنے ہتھیاروں کا شو روم یا پھر یوں کہیے اپنے ہتھیاروں جدید ترین ٹیکنالوجی کی ایک تجربہ گاہ کے طور پر تصور کرتا ہے۔ آج اگر J-10C کو دنیا خرید رہی ہے تو پاکستان کی وجہ سے، اس لیے چین تو اپنے ہتھیار پہلے ہی سستے بناتا ہے اور دوسرا پاکستان کو بہت اسپیشل ڈسکاؤنٹ یا پھر بعض اوقات مفت میں بھی بہت سے ہتھیار دینے پر چین تیار ہوتا ہے اور ہنسی خوشی یہ معاہدے ہو جاتے ہیں۔ اور یہی حساب برادر اسلامی ملک ترکی کا بھی ہے، اس کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات چین کے ساتھ موجود تعلقات کے برابر سمجھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کا J-17 بھی اربوں ڈالر کے عوض دنیا میں بک رہا ہے، اس سے بھی اضافی کمائی ہو رہی ہے۔ شاید اسی لیے ہندوستان کا بجٹ تو 8 گنا بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود لڑاکا طیاروں میں صرف 3 اسکواڈرنز کا فرق ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں میں بھی ہندوستان کے پاس 180 سے 190 تو پاکستان کے پاس 170 سے 190 کے درمیان بتائے جاتے ہیں۔ باقی اسٹیلتھ طیاروں کا معاملہ بھی اگر دیکھیں تو دونوں ملکوں کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، لیکن دوستو J-10C کوئی عام طیارہ نہیں ہے، یہ ایک انتہائی جدید 4.5 جنریشن کا ایک فخر چین کہلانے والا فائٹر جیٹ ہے، جو جدید ترین ریڈار سسٹم اور خاص طور پر PL-15 جیسے انتہائی دور تک مار کرنے والے میزائل سے لیس ہے، جس کی رینج 300 سے 350 کے درمیان کلیم کی جاتی ہے، اور اب تو PL-17 450 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ آ رہا ہے، جو کہ J-35 کے ساتھ ہوگا۔ اور اس طرح پاکستان امریکہ، روس اور چین کے ساتھ 450 کلومیٹر کی لمبی رینج رکھنے والی ایک ایئر فورس بن جائے گی۔ یہاں ایک اہم موازنہ معیشت کا بھی ہے۔ ہندوستان جہاں اپنے بڑے دفاعی بجٹ سے 3 لاکھ کروڑ سے زیادہ کی رقم خرچ کر رہا ہے، وہاں پاکستان اپنی معاشی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی سمارٹ اور نپی تلی حکمت عملی اپنا رہا ہے۔ J-10C طیارے رافیل کے مقابلے میں معاشی طور پر کافی کم خرچ ہے اور ان کی مینٹیننس بھی آسان ہے اور ان کے سپیئر پارٹس بھی اتنے مہنگے نہیں ہیں اور نہ ہی چین سے انہیں حاصل کرنے میں کوئی پابندیاں یا دشواریاں سامنے آ سکتی ہیں۔ پاکستان کم قیمت میں زیادہ بہتر اور مؤثر فضائی دفاعی نظام کھڑا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن دوستو یہاں ایک بہت بڑے پہلو کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے۔ کچھ بین الاقوامی دفاعی تجزیہ کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ پاکستان شاید پورے 150 J-10C طیارے نہ خریدے، بلکہ اپنے فنڈز کا ایک بڑا حصہ چین کے بالکل نئے J-35 اسٹیلتھ لڑاکا طیارے کے لیے بچا کر رکھے۔ اگر پاکستان J-10C کی تعداد کو 100 تک محدود کر لے اور 150 تک نہ لے کر جائے تو باقی بچی رقم یا باقی وسائل J-35 اور اسٹیلتھ طیارے پر خرچ کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پاکستان کے پاس J-10C اور J-35 کا جو کمبینیشن سامنے آئے گا اور اس میں JF-17 PFX اور بلاک 3 بھی شامل ہوں گے، تو یہ ہندوستان کے 176 رافیل طیاروں پر ایک بڑی تکنیکی برتری ہو سکتی ہے،
کیونکہ رافیل اچھا طیارہ ضرور ہے لیکن وہ سٹیلتھ طیارہ نہیں ہے۔ اب دوستو آتے ہیں آپ کے کل کی ویڈیو کے نیچے کیے گئے کامنٹس کی طرف، ان کا جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلے کامنٹ میں پڑھوں گا دوستو، یہ صاحب ہیں، ان کا نام مجھے ٹھیک سے آتا نہیں، افی انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ کسی نے مجھ سے کہا کہ پٹھان تو پاکستان آرمی کے خلاف ہو چکے ہیں، مجھے اس بات پر شک تھا، لیکن آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو میں آپ سے صرف میرے دوست یہی کہوں گا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو بہت سے لوگوں نے سندھیوں پر یہ شک کیا ہوگا، اور جب میاں نواز شریف صاحب کو جلاوطن کیا گیا، ان کی حکومت ہٹائی گئی، تو بہت سے لوگوں نے پنجاب کی عوام پر یہ شک کیا ہوگا۔ آج بہت سے لوگ کے پی کے کی عوام پر یہ شک کرتی ہوگی، لیکن اصل میں پاکستان فوج، پاکستان آرمی ہماری آن بان اور شان ہے، اور آرمی میں بہت بڑی تعداد میں پختون موجود ہیں۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں، اور آپسی بھائیوں میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، غداریاں نہیں ہوتی۔ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان ہے، پاکستان آرمی ہے تو ہی دنیا میں ہماری عزت ہے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرد قائم ملت سے ہے، ملت کے سوا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ بہت شکریہ آپ کے کامنٹ کا۔ یہ کامنٹ کسی نے شاید عربی میں کیا ہے، کوئی عرب ہے، اس کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا تو انہوں نے اس میں ملک کا نام تو انہوں نے نہیں لکھا، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام تر اسلامی دنیا کا جو روح رواں ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان 45,000 جو شہداء ہیں فلسطین کے، ان کا بھی ذمہ وار ہے، اور رسپانسبلٹی پاکستان پر آتی ہے کہ پاکستان چونکہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت دی ہوئی ایک فوج ہے اور رسول اللہ کی فوج ہے، لہٰذا ذمہ داری پاکستان پر عائد ہوتی ہے۔ عربی میں یہ کامنٹ تھا، انہوں نے ملک کا نام نہیں لکھا، مگر بہت ایک سوچ و بچار رکھنے والا کامنٹ کیا ہے۔ دوسرا کامنٹ ایک صاحب نے کیا ہے، ایم ایس کالو، انہوں نے کہا ہے جی ایک ایماندار حکومت کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہماری آرمڈ فورسز کو سپورٹ کریں، تاکہ تمام تر اسلامی دنیا کو اچھے طریقے سے ان کی حفاظت کی جا سکے۔ بالکل جی، آپ کا کامنٹ بہت اچھا ہے۔ اچھا جی، شاہد علی صاحب لکھتے ہیں جی بزدلی منافقت کی کوئی جگہ نہیں، پورا مڈل ایسٹ ثابت قدم رہے تو پاکستان میں صلاحیت ہے کہ کوئی ہوئی عزت اور وقار بحال کرے اور مسلم ورلڈ آرڈر میں حصہ ڈال سکے۔ جی بالکل شاہد علی صاحب، بہت اچھا کامنٹ، بہت شکریہ آپ کا، اور یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی۔ جی اگلا کامنٹ ہے لیاقت وارسی صاحب کا، گجرانوالہ سے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی لیکن ان کا کامنٹ آیا، بہت شکریہ جی لیاقت وارسی صاحب آپ کا۔ آپ بھی کامنٹ سیکشن میں جو کامنٹ کریں گے، پہلے 5 معنی خیز کامنٹس کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ دیکھتے رہیے وائس آف خٹک کو اور سبسکرائب کیجئے، اور ہمارے مین چینل وائس آف پاکستان کو بھی وزٹ کیجئے، اسے بھی سبسکرائب کیجئے۔